السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم نے چیپٹر 1 پڑھ چکے ہیں. چیپٹر 2 کا پہلا لیسن پڑھ چکے ہیں. اب چیپٹر 2 کا دوسرا لیسن ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ وہ تمام چیزیں ریپیٹ کروں جو ایگزام کے لیے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو پہلا جو ایم سی کیوز امپورٹنٹ ہے اس چیپٹر میں، جو ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، حضرت سلمان فارسی کتھے جو رہاکو ہو. حضرت سلمان فارسی اصفہان کے ایک گاؤں کے رہنے والے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ اصفہان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے. حضرت سلمان فارسی جو پی ہک ہاری ہو. حضرت سلمان فارسی کے والد ایک کون تھے؟ کسان تھے. ایران میں ان وقت زرتشت مذہب جو زور. ایران میں کون سے مذہب کا زور تھا؟ ایران میں زرتشت مذہب کا زور تھا. جہ میں باہ جی پوجا کی ویندی ہوئی. زرتشت مذہب میں کس چیز کی پوجا کی جاتی تھی؟ باہ یعنی آگ کی پوجا کی جاتی تھی. حضرت سلمان فارسی کے پیو بنی تے کہہ کم سا موکلیو. حضرت سلمان فارسی کو ان کے والد نے کسی کام سے کہاں بھیجا؟ بنی یعنی زمینوں پر بھیجا. حضرت سلمان فارسی کے عیسائین شام ملک جو 10 دن. حضرت سلمان فارسی کو عیسائیوں نے کون سے ملک کا پتہ دیا؟ حضرت سلمان فارسی کو عیسائیوں نے شام ملک کا پتہ دیا. شام ملک کیڑے مذہب جو مرکز ہو. شام ملک کون سے مذہب کا مرکز تھا؟ حضرت سلمان فارسی کے کتھا موٹن دیر تھی وئی ہوئی. حضرت سلمان فارسی کو کہاں سے لوٹتے ہوئے دیر ہو گئی تھی؟ بنی یعنی زمینوں سے لوٹتے ہوئے دیر ہو گئی تھی. حضرت سلمان فارسی کے پیو زنجیرن سا بدھی چھجیو. حضرت سلمان فارسی کو والد نے کس سے باندھ دیا؟ زنجیروں سے باندھ دیا. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی شام میں کیسا ملیو؟ حضرت سلمان فارسی شام میں ایک عیسائی پیشوا سا ملیو. حضرت سلمان فارسی گچ عرصوں رہے. حضرت سلمان فارسی کافی عرصہ رہے. ہموریا میں کافی عرصہ رہے. حضرت سلمان فارسی محنت کرے پوہریو کرے بکریوں اے ریڈھوں خرید کیوں. حضرت سلمان فارسی نے محنت مزدوری کر کے بکریاں اور بھیڑیں خرید کیں. یہاں تک ہم نے اس پیراگراف تک پڑھا تھا. اس کے اگلا والا پیراگراف ہم آج سٹارٹ کریں گے. میں نے آپ کو مین چیزیں بتا دی ہیں، ایک دفعہ دوبارہ سنیے گا، سمجھیے گا. حضرت سلمان فارسی اصفہان کے گاؤں کے رہنے والے تھے. حضرت سلمان فارسی کے والد ایک کسان تھے. ایران میں زرتشت مذہب کا زور تھا. زرتشت مذہب میں باہ یعنی آگ کی پوجا کی جاتی تھی. حضرت سلمان فارسی کو عیسائیوں نے شام ملک کا پتہ بتایا یا دیا. شام ملک عیسائی مذہب کا مرکز تھا. حضرت سلمان فارسی کو بنی یعنی زمینوں سے لوٹتے ہوئے دیر ہو گئی تھی. حضرت سلمان فارسی کو والد نے زنجیروں سے باندھ دیا تھا. حضرت سلمان فارسی شام میں ایک عیسائی پیشوا یعنی مذہبی رہنما سے ملے. حضرت سلمان فارسی ہموریا میں کافی عرصہ رہے. حضرت سلمان فارسی نے مزدوری کر کے بکریاں اور بھیڑیں خرید کیں. اگلا پیراگراف پڑھ رہا ہوں سندھی. حضرت سلمان فارسی पंहिंजो समूरो माल काफ़िले वारनि खे यसरब वठी वञण लाइ ॾिनो. काफ़िले वारनि खेसि ग़ुलाम बणाए हिकु यहूदी वटि विकिणी छॾियो. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हिजत करे मदीने पहुता तॾहिं हज़रत सलमान फ़ारसी खेनि ख़िदमत में हाज़िर थियो ऐं सदक़े जी खजूर पेश कयाईं. हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपना पूरा माल काफ़िले वालों को यसरब जाने के लिए दिया. याद रखिएगा ये एग्ज़ाम में 2 से 3 मरतबा टेनियर मिलेगा कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपना पूरा माल किसको दिया? रास्ते वालों को दिया, घर वालों को दिया, दोस्तों को दिया या काफ़िले वालों को दिया? हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपना पूरा माल काफ़िले वालों को दिया यसरब जाने के लिए. काफ़िले वालों ने इनको ग़ुलाम बनाकर एक यहूदी के पास भेज दिया. जिस काफ़िले के साथ हज़रत सलमान फ़ारसी सफ़र कर रहे थे यसरब जाने के लिए, उस काफ़िले वालों ने इनको ग़ुलाम बनाया
اور غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بھیج دیا۔ ایگزام میں آ سکتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو قافلے والوں نے کس کے پاس بیچا؟ ایک یہودی کے پاس بیچا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تب حضرت سلمان فارسی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدقے کی کھجور پیش کی۔ انشاءاللہ آگے اس چیپٹر کو ہم نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔